بسم اللہ الرحمن الرحیم فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. اگلی آیت فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ، پس اے رسول آپ دیکھتے ہیں ان لوگوں کو جن کے دلوں میں مرض ہے، جلدیاں پھرتیاں دکھاتے ہیں ان کی طرف جانے میں، دوستیوں میں یہود و نصارہ کی بہت جلدی کر رہے ہیں. یقولون، کہتے کیا ہے، کیوں ہم ان سے دوستیاں کر رہے ہیں؟ نخشا ان تصیبنا دائرہ، جیسے آج یہ آیت نازل ہوئی ایسے کہتے ہیں اگر ہم ان سے دوستیاں نہ کریں ہمیں خوف ہے کہ ہم پہ کوئی مصیبت نہ آ جائے، ہم پہ پابندیاں نہ لگ جائے، ہم پہ حملہ نہ ہو جائے، ہماری حکومت نہ چھین جائے. یہ دائرہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے گول، عربی میں دائرہ کہتے ہیں گردش کو، کوئی چیز جو گھومتی ہے، جیسے یہ ہوا کے بعض اوقات بگولے بنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اسی سے اردو میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے گردش ایام، گردش زمانہ، ٹھیک ہے نا، یہ ادھر سے ہی نکلا ہوا. زمانے کی مصیبتوں کو، اپس اینڈ ڈاؤنز کو، نشیب و فراز کو دوائر کہتے ہیں، دائرہ کی جمع دوائر ہے. جلدی کر رہے ہیں یہودیوں سے اللہ کی بات ماننے کی بجائے، رسول کی بات ماننے کی بجائے ان کو جلدی ہے کہ یہودیوں کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ہو جائے، مسیحیوں کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ہو جائے بجائے خدا رسول کی بات ماننے کی، ٹھیک ہے. تو اگر پوچھا جائے کیوں کر رہے ہو، کہتے ہیں ہمیں ڈرتے ہیں کوئی مصیبت نہ آ جائے. فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ، پس نزدیک ہے کہ اللہ فتح عطا فرما دے ان یہودیوں پر اسلام کو، او امر من عنده، یا کوئی اور حکم صادر فرما دے خدا کی طرف سے ان کے بارے میں. جیسے بعض کو، آپ کو پتہ ہے بعض کو قتل کیا گیا، بعض کو ملک بدر کر دیا گیا، اور بعض نے خود ہی کہا کہ آپ کو ہم سرنڈر ہو رہے ہیں آپ کے سامنے. جیسے فدق والے خود ہی سرنڈر ہو گئے، خیبر والوں سے جنگ کرنی پڑی، بنو قریظہ کو ان کی خیانت کی وجہ سے بہت سارے افراد کو قتل کیا گیا، ٹھیک ہے. اور جو بنو نذیر تھے ان کو مدینے سے نکال دیا گیا. کیوں؟ ان کی مسلسل خیانتوں کے نتیجے میں، کہ جن کی اپنی تفصیلات ہیں. تو نزدیک ہے کہ اللہ فتح عطا کر دے یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کر دے، کوئی اور امر بھیج دے. فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، تو پھر اس وقت کیا ہوگا؟ پھر یہ لوگ جو اپنے اندر باتیں چھپا رہے ہیں پھر اس وقت شرمندہ ہو جائیں گے. چھپا رہے کیا ہیں؟ ڈر رہے ہیں نا، اور چھپ چھپ کے ان سے دوستیاں کر رہے ہیں، اور جب وہ ہار جائیں گے، شکست ہو جائے گی، تب ان کو شرم آئے، کہیں گے ہم معذرت چاہتے ہیں، تھوڑا ہم سے غلطی ہوگی، فلان ہو گئی. ان کو شرمندگی اٹھانی پڑے گی جب خدا کی طرف سے فتح آ جائے گی. یعنی بیس کیا ہے؟ اللہ اور رسول کی بات پر وہ یقین نہیں ہے جو ظاہری اسباب پر اور یہودیوں کی طاقت اور ان کی مالی قوت پر ان کو تکیہ ہے، اللہ اور رسول پر نہیں. آج بھی یوں ہی ہے دنیا. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور پھر مومن کہیں گے، پھر وہ لوگ کہ جو ایمان لائے تھے حقیقت میں، جب یہ شرمندہ ہو جائیں گے تو مومن کہیں گے أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ. جب ان کا پتہ چل جائے گا کہ یہ بیچ میں یہ کر رہے تھے، پھر مومنین کہیں گے کہ یہ لوگ ہیں کہ جو بڑی بڑی قسمیں کھایا کرتے تھے کہ یہ تمہارے ساتھ ہیں، تھے نہیں، دھوکہ دینے کے لیے کہتے تھے کہ تمہارے ساتھ ہیں، لیکن
جیسے قرآن کہتا ہے، یہ آ کے کہتے ہیں ہم منافق گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کو معلوم ہے آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے یہ جھوٹے۔ جب پردے اٹھیں گے، راز کھلیں گے، تو پھر جب پتہ چل جائے گا کہ یہ بیچ میں ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے، تو مومن کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو قسمیں اتنی بڑی بڑی اٹھاتے تھے کہ ہمارے ساتھ ہیں۔ حبطت اعمالہم، ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ فاصبحوا خاسرین، اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔ خسارہ کہتے ہیں عربی میں خسران کا معنی ہے کچھ بھی نہ بچے، سب کچھ ضائع کر بیٹھے۔ فاصبحوا خاسرین، پس وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو کر رہ گئے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔